مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، ورنہ آگ لگا دوں گی تمہاری بیٹی کو، یا پھر زہر دے کر ماروں گی۔ مجھے آزاد کرو اس رشتے سے، اب نہیں رہ سکتی میں تمہارے ساتھ۔ مبشرہ نے سرگی ماں ہوتے ہوئے بھی جس قدر گھٹیا بات کی تھی، منہاج اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، جبکہ اس کا جانوروں والا سلوک دیکھ میرال نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ منہاج کو خاموش کھڑا دیکھ مبشرہ اسٹان میں آگے بڑھی اور پھر یکے دیگرے بعد کئی تھپڑ اپنی 3 سالہ بیٹی کے چہرے پر رتیب کر دیے۔ میرال نے بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ مبشرہ کا یہ سلوک دیکھ منہاج اپنے حواس کھوتا آگے بڑھا اور پھر مبشرہ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کرتے اسے 3 الفاظ بول کر اس چپٹے سے آزاد کر دیا۔ گھر سے نکل جا جاہل عورت، یعنی بہت کوشش کر لی تمہیں نبھانے کی، تم جیسی عورت اپنا گھر بچانا ہی نہیں چاہتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی اپنی شکل مت دکھانا، تمہاری وجہ سے آج مجھے عورت دان سے نفرت ہو رہی ہے۔ منہاج بیڈ کے پاس زمین پر سر ہاتھوں میں ڈالے بیٹھ گیا۔ مبشرہ نے تنفس سے دیکھ کر گردن جھٹکی اور پھر اسٹائل سے جلدی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بابا، اپنے باپ کو غمزدہ دیکھ کر ننھی میرال نے اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کیے تو منہاج نے بکھرے دل کے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود میں پیش لیا۔ اس کی ماں نے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس قدر زیادتی کر دی تھی۔ چچی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ پر بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ مجھ پر یا میرے بابا آپ پر یہ ظلم نہ کریں۔ رانیہ نے اذیت سے سامنے کھڑی اپنی چاچی کو دیکھا جو آج 5 سال بعد محل اس بات پر ختم کرنے آئی تھی کہ رانیہ کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی اور پچھلے 2 سال سے کسی موذی بیماری میں مبتلا تھی۔ چاند نے رانیہ سے منگنی اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اب رانیہ کی بیماری کا سن کر وہ بھی ایک طرف ہو گیا تھا۔ بہو چاہیے مجھے بوجھ نہیں، حمیدہ منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر مار کر وہاں سے چلی گئی۔ رانی کی ماں اور باپ نے افسوس سے اپنا سر پکڑ لیا۔ امی ابو آپ پلیز ٹینشن نہ لیں۔ رانیہ نے اپنے باپ کو سر پکڑے دیکھا تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے تسلی دینے کی کوشش کی تو بدلے میں اس پر برس پڑے۔ بیٹی ہو تم یہاں بوجھ، کہیں غرق ہو جاؤ، کہاں سے کراؤں گا تیرا علاج؟ اب کون کرے گا تجھ سے شادی، وہ بھی بغیر جہیز کے؟ پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گئی تو؟ آدم صاحب کے منہ میں جو آیا وہ بولتے چلے گی، جبکہ رانیہ کے دل اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والے دردناک الفاظ سے زخمی ہو کر رہ گیا۔ امی، آپ کسی سے بھی میری شادی کر دیں، جب تک شادی نہیں ہو رہی تب تک میں کوئی بھی نوکری کر لوں گی، مگر آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ رانیہ نے نم لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے تھکن سے چور ہو کر بیگ اتار کے کرسی پر رکھا اور اس کی ماں پاس آئی۔ رشتے والی نے ایک رشتہ بتایا ہے تیرے لیے، لڑکا طلاق یافتہ اور ایک 3 سال کی بیٹی۔ رانیہ کی ماں نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا۔ ان کی بات سن کر رانیہ کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئی۔ اسے اپنی زندگی یا کسی چیز سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ امی، میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے کہا، پھر واش روم کی جانب پڑ گئی۔ 4 لوگوں کی موجودگی میں وہ سادہ سا سرخ رنگ کا جو زیبتن کیے کسی زندہ لاش کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر اس شخص کے گھر کے لیے نکل گئی تھی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ اس کے والدین نے گویا اپنے سر سے بوجھ اتارا تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر بنا دی جاتی ہیں۔ رانیہ کے بدلے منہاج ماں نے بطور تحفہ ایک بھاری رقم اس کے والدین کو دی تھی، جس سے انہوں نے رانیہ سے دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی رانیہ کے ساتھ سادگی سے شادی کر دی۔ جس دن رانیہ وہ گھر چھوڑ کر آئی، اس دن اس نے عہد کر لیا تھا کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ منہاج سے اس کا نکاح تو ہو گیا، لیکن نکاح کے فوراً بعد منہاج وہاں سے چلا گیا۔ رانیہ نے ابھی تک منہاج کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی اسے منہاج کی تصویر وغیرہ دکھائی کی تھی۔ وہ منہاج کی ماں کشمالہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں ساکت و جاوید بیٹھے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ دل میں کئی انجانے خوف تھے۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تو غیرت سے پھر وہ کیا امید کرتی؟ اس کے ماں باپ نے جو اس کے ساتھ کیا انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ ہی 3 بیٹیوں کا فرض پورا کر دیا، لیکن سب جانتے تھے یہ صرف بوجھ تھا جو انہوں نے سر سے اتار پھینکا تھا۔ ان کی بیٹیاں سسرال میں جئیں یا مریں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسلام آباد سے لاہور تک سفر کر کے چند گھنٹوں بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے آگے رکی تو رانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے تو نہ جانے کیسا کر تصور کر لیا تھا، مگر یہ سب تو اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ بیرونی دروازے سے گاڑی پوچھ میں داخل ہو کے جھٹکے سے رکی تو کشمالہ بیگم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ پھر انہوں نے دوسری طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر رانیہ کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔ یہ ہے تمہارا گھر۔ کشمالہ بیگم نے اس کی توجہ اس شان و شوکت سے کھڑی عمارت کی جانب مبذول کروائی تو رانیہ کو محسوس ہو وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ کہاں وہ 2 کمروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ 5 بہنیں رہتی تھی، کہاں ایک دم ہی قسمت سے محل میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ گھر تو بہت خوبصورت تھا اور کشمالہ بیگم بھی سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کئی خدشات تھے۔ نہ جانے اس کا شوہر کیسا سلوک کرتا، کس طرح کا سلوک کرتا اس کے ساتھ۔ یہی سوچتے
قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ محل نما اس گھر میں چاروں جانب ملازم گھومتے نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سب اس کے لیے واقعی انوکھا تھا۔ کچمالا بیگم نے اسے منہاج کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ وہ منہاج کے کمرے میں داخل ہوئی تو خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے درمیان میں رکھے بیڈ پر لیٹے گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ گلابی رنگ کی فراق پہنے سرخ و سفید میرال بے خبر سو رہی تھی۔ رانیہ اس کے سرہانے آ کے بیٹھی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ماں تھی وہ جو اپنی چھوٹی سی بیٹی پر اتنا ظلم کر گئی؟ کوئی ماں بلا ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی اور پھر یہ ایک دم اسے کچھ خیال آیا۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسے زندہ دلکور کر دیا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی توجہ بٹ گئی۔ اس نے آنکھیں پھیلائے اندر آنے والے شخص کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا لگ بھگ 35 سال کا وجیحا مرد تھا۔ رانیہ کو دیکھتے اس کی نظروں میں عجیب سی شرمندگی سما گئی، جبکہ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں جھکا لی۔ اس سے 15 سال بڑا تھا۔ عمروں کا یہ فرق اتنا زیادہ تھا کہ شاید وہ کبھی اپنے شوہر سے نظریں بھی نہ ملا پاتے۔ رانیہ کیسی ہیں آپ؟ اس کی پشت رانیہ کی جانی تھی، یعنی وہ اس سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کی جانب پشت کیے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے تھے۔ رانیہ نے محسوس کیا اور منہاج کا لہجہ بہت نرم اور ٹوٹا ہوا۔ میں ٹھیک۔ رانیہ نے اپنے ہاتھ مسلتے بمشکل جواب دیا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کو گولا اٹکنے لگا تھا۔ وہ کسی بھی رحم کی امید نہیں رکھتی تھی۔ جب اس کے ماں باپ نے اس پر رحم نہیں کھایا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی کیسی توقع؟ رانیہ، مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے۔ مجھے آپ کے لیے دکھ ہے کہ آپ جیسی کم عمر اور پیاری سی لڑکی کو مجھ جیسے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے، لیکن اگر میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کرتے، کہ وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے۔ آج کل کے لوگوں کو اتنا ذوق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک وقت میں بٹھا کر کھلائیں۔ مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں خود آپ کا اچھے طریقے سے علاج کرواؤں گا۔ آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی، بس آپ اس معصوم کو تھوڑا سا پیار دے دینا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقف کر دو، بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا۔ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا اور آپ کے جذبات کا بہت خیال ہے۔ منہاج سے جھکائے بیٹھا نرمی سے سمجھانے لگا۔ منہاج کی باتیں سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی، ورنہ اس کی دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ آپ چینج کر کے ریلیکس ہو جائیں، کل آفس سے آؤں گا تو ریڈی رہیے گا۔ ہم ہاسپٹل چلیں گے اور آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائیں گے۔ اور ایک اور بات رانیہ، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ میں ایک بے وفا عورت کا ڈسا ہوا مالک ہوں۔ منہاج نے بیڈ سے اٹھ کر رانیہ پر نظر ڈالی، پر میں دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا۔ پھر منہاج نظر جھکا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ عورت کے نام پر اس کا ٹھنڈا لہجہ دیکھ کر رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ پھر چینج کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ننھے ہاتھوں کا لمس اپنے گالوں میں محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چھوٹی سی میرال اس کے چہرے پر جھکی اور سر سے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ اسے پیچھے کیے اٹھ کے بیٹھی اور پھر اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنا کر میرال کے دونوں گال پکڑ کے کھینچنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کی ماما۔ ایک دم ہی اسے منہاج کی بات یاد آئی تو وہ بے ساختہ بول پڑی۔ ماما اچھی والی یا بری والی؟ وہ چھوٹی سی بچی تری سست پوچھنے لگی۔ ماما تو بیٹا اچھی ہی ہوتی ہے۔ رانیہ نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ نہیں، میری پہلی والی ماما اس سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ پاپا سے بھی لگتی تھی اور مجھے بھی مارتی تھی۔ میرال منہ بسور کر بولی۔ میرے بچہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رانیہ نے محبت سے کہتے سے خود میں بھیج دیا۔ یہ 24 گھنٹے رانیہ کے میرال کے ساتھ گزرتے تھے۔ بہت کم عرصے میں ہی میرال رانیہ سے بہت گل مل گئی تھی۔ میرال اب رانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی تھی، جبکہ منہاج دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی ملانے سے گریز کرتے تھے۔ رانیہ کے شہر کی سب سے بڑے ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ شروع ہو چکی تھی۔ مرجھائی ہوئی رانیہ اب پھر سے کھلنے لگی تھی۔ اس کے کپڑے، جوتے، ہر چیز بہت مہنگی تھی، جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس دن میرال کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بٹھا کر اس کے بالوں کی پونی باندھ رہی تھی جب اچانک سے اس کا خون بچنے لگا۔ وہ موبائل کی جانب لپکی تو اس کے گھر سے کال تھی۔ اس نے پریشان ہو کر کال اٹھائی۔ دل میں کئی وسوسوں نے جنم لیا، کیونکہ شادی کے بعد اب تک اس کے گھر سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اس نے متفکر ہو کے کال اٹھائی۔ ہیلو آپی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، پلیز آپ جلدی آ جائے، امی کی بھی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے فون کے بعد اپنی بہن کی روتی ہوئی آواز سنی تو ساکت رہ گئی۔ ماما کیا ہوا؟
اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھ کر میرال اپنے ننھے ہاتھوں سے ہلانے لگی، مگر رانیہ کا تختہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ میرال کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں اس کے بابا بیٹھے تھے۔ بابا، پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا، کچھ بول نہیں رہی۔ میرال کی بات سن کر منہاج بھاگا ہوا رانیہ کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک تاکی تو جامد تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے بہت بڑا صدمہ لگا ہے۔ رانیہ، کیا ہوا؟ اس کی حالت پر پریشان ہو کر منہاج جسے پکڑ کر جھنجھوڑا تو حلق کے بل اس کی چیخ نکلی۔ وہ سیدھی ہوتی منہاج کے سینے سے آ لگی۔ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ منہاج کے سینے سے لگی سسک سسک کر رونے لگی، جبکہ اس کی بات پر دکھ سے منہاج نے اس کے گیز ہاتھ باندھ کر مضبوطی سے اسے خود میں بیٹھ دیا۔ بابا، کیا ہوا ماما کو؟ میرال پریشانی سے اپنے باپ سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ دادو کے پاس جاؤ، میں ماما کو دیکھتا ہوں۔ رانیہ کو رودا دیکھ کر میرال کی بھی رونی شکل ہو گئی تھی۔ جب ہی منہاج نے اسے منظر سے ہٹا دیا، میرال کمرے سے باہر نکلی تو منہاج نے روتی ہوئی رانیہ کی دھیرے سے کمر سے ہلا کر اسے دلاسا دیا۔ رانیہ، سنبھالو خود کو، اگر تم ایسا کرو گی تو تمہاری امی اور بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ میرا خیال میں ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔ منہاج اس کے بال سہلائے تو وہ آنسو صاف کرتی رانیہ سے دور ہوگی یا اپنی چادر لے کر آتی ہوں، باری لہجے میں کہہ کر وہ الماری کی جانے پڑ گئی۔ اس وقت اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ہارٹ اٹیک ہونے کے باعث اعظم صاحب اس دنیا سے چل بسے تھے۔ داماد ہونے کی حیثیت سے سب کچھ منہاج نے ہی سنبھالا تھا۔ رانیہ بھی سب سے الگ تھلگ گمزدہ بیٹھی تھی۔ ویسے تو وہاں رانیہ کی بہنوں کے شوہر بھی موجود تھے، مگر باوقار شخصیت اور پرکشش ہونے کے باعث سب کی نظریں منہاج پر ہی تھی۔ رات میں منہاج نے رانیہ کو وہیں چھوڑ دیا، پھر صبح خود بھی وہاں آ گیا۔ بھلے ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر منہاج نے ذرا سا منہ نہیں بنایا تھا۔ منہاج رانیہ کے گھر میں داخل ہوا تو سعد اور فہمیدہ بیٹھے دکھائی دیے۔ منہاج کو یہ ضرور پتا تھا کہ رانیہ کی منگنی ختم ہوئی تھی، مگر سعد سے ہوئی یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ رانیہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے کونے پر بیٹھی تھی۔ منہاج ادب سے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آنٹی، آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج سے آپ اور ہینا ثنا دونوں ہی میری ذمہ داری ہیں۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے فوراً یاد کر لیجیے گا۔ منہاج نے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر رانیہ کی طرف بڑھایا، اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا۔ سعد اور فہمیدہ بیگم حیرت سے منہاج کو دیکھ رہے تھے۔ رانیہ، تم کچھ دن آنٹی کے پاس ہی رہنا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں ڈرائیور کے ہاتھ کچھ فروٹس اور سامان بیچ دوں گی، وہ لے لینا۔ منہاج نے پیار سے رانیہ کو دیکھ کر تاکید کی اور اٹھنے لگا۔ سنیے، اس کے اٹھنے پر رانیہ نے بے ساختہ اسے پکارا۔ جی؟ اس لمبے چوڑے مرد کا اسے یوں فرما برداری سے جی کہنا وہاں موجود سب لوگوں کو رشک میں مبتلا کر گیا، جبکہ رانیہ کے دل میں ایک ہارٹ بیٹ نچکی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن آج اس کے شوہر نے سب کے سامنے اس کو بھرم رکھ دیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی سب تجلیل کرتے تھے، اور آج سب اس لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرال میرے بغیر نہیں سوئے گی، میں بھی چلتی ہوں، صبح اسے لے کر آ جاؤں گی۔ رانیہ نے جھٹکتے ہوئے منہاج کو دیکھا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اسے دیکھ لوں گا، آپ بھی بے فکر ہو کر آنٹی کا خیال رکھیں۔ صبح آفس جاتا ہوا آپ کی طرف چھوڑ جاؤں گا اسے۔ منہاج کیوٹ سی مسکراہٹ رانیہ کی جانب اچھالتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ منہاج کی اس انداز پر سعد کے دل میں مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ لگتا ہے تم بہت خوش ہو، اب رنگ روپ بھی دیکھو کیسا کھل گیا، ورنہ تو یہاں پیلی پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ تو فہمیدہ چچی نے تنزیہ نظروں سے رانیہ کی جانب دیکھا۔ الحمدللہ چاچی، اللہ نے بیچ راستے میں چھوٹ جانے والوں سے بچا کر زندگی بھر ساتھ نبھانے والا عطا کر دیا۔ رانیہ نے نرمی سے فہمیدہ بیگم کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ اب وہ سعد کو دیکھتی بھی نہیں تھی، لیکن رانیہ کی بات کا مفہوم جان کر سعد غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر کے باہر کھڑی سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل ہارن دے رہی تھی۔ اگلے پل گلابی رنگ کے سارا سے شلوار قمیض میں ملبوس رانیہ سیدھے سے اترتی دکھائی دی، جبکہ گاڑی کی آواز سن کر سعد بھی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ماما! وہ جیسے ہی دروازے تک پہنچی، میرال گاڑی سے اتر کر اس سے لپٹ گئی۔ اس کے اس محبت بڑے انداز پر رانیہ نے اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ میرال میں ہی مگن تھی جب گاڑی سے نکلتے منہاج کے دیکھ کر اس کا دل تھم گیا۔ وہ آنکھوں پر سن گلاس لگائے نیلے رنگ کی شرٹ پہنا ہوا بہت ہینڈسم اور ڈریسنگ لگ رہا تھا۔ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں جھکا لی، جبکہ درکنوں میں ایک شور مچ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ منہاج اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رانیہ نے پل بھر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر جواب دیا۔ آپ کے بغیر میرا خیر، اور خاص طور پر میری یہ لاٹھی بہت اداس ہو گئی ہے۔ منہاج نے بہت محبت سے رانیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ رات میں گھر آ جاؤں گی۔ منہاج کی بات پر رانیہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں لینے آ جاؤں گا، منہاج بھی پیار سے کہہ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔
جبکہ رانیہ میرال کو لے کر گھر میں آ گئی، لیکن سامنے سعد کو کھڑا دیکھ کر چونکی۔ رانیہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سعد نے بولنے سے پہلے اس کی اجازت چاہیے۔ بولو۔ رانیہ نے سخت لہجہ رکھا، اسے اجازت دی۔ آئی ایم سوری رانیہ، مجھے تمہیں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نادم ہوں یار، پلیز مجھے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس ایک بچی اس کے باپ کے ساتھ تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، تم سے دور ہو کر مجھے احساس ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ سعد نے آنکھوں میں نمی لائے رانیہ کو مخاطب کیا، میرال بیٹا آپ اوپر جاؤ، مما آتی ہیں۔ رانیہ نے میرال کی کمر تھپک کر اسے بھیجا اور پھر سخت تاثرات لیے سعد کی جانب بڑھی۔ تم نے میرے اس برے وقت میں میرا ساتھ چھوڑا جب میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں تھا، اور میرے شوہر نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر تم سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ برا وقت برا نہیں ہوتا بلکہ وہ اچھے اور برے چہروں کی پہچان کروا دیتا ہے۔ آئندہ کے بعد اس قسم کی بات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی دکھا کر اسے تنبیہ کرتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ سب کچھ معمول جیسا ہو گیا تھا۔ رانیہ گھر واپس آ گئی۔ بس فرق اتنا تھا، رانیہ اور منہاج کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی۔ میرال نے اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ رانیہ کی زندگی تو سکون سے گزر رہی تھی، مگر منہاج دن بدن اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ مبشرہ کا دیا ہوا دھوکا وہ نہیں بھلا سکا تھا۔ مبشرہ نے اس سے بڑے بزنس مین سے شادی کر لی تھی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ منہاج کے دل پر کیا گزری ہے۔ وہ اوپر سے مضبوط اور مطمئن دکھتا تھا کیونکہ وہ مرد تھا، اور مردوں کو اپنے دکھ چھپانے پہ پڑتے ہی ہیں۔ رانیہ اور منہاج کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو کشمالن رانیہ کی بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں بولا، لیکن اب رانیہ بہتری کی طرف آ گئی تھی، اور پھر منہاج کی تنہائی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ رانیہ کو سمجھاتی تھی کہ وہ منہاج پر دھیان دے، اس کی دکھ بانٹے، مگر رانیہ کی پہل کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ منہاج نے رانیہ کی دونوں بہنوں کی شادی کا خرچہ اٹھایا تھا۔ آج تنا اور ہنا کی بارات تھی۔ پوری تقریب بہت اچھے سے نمٹ گئی۔ منہاج نے صرف بولا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے کر ان کا بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ بہت دھوم دھام سے دونوں بہنوں کی شادی کی۔ وہ دونوں ہی خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ منہاج نے رانیہ کی امی سے بہت ضد کی کہ وہ ان کے گھر چلیں، لیکن وہ نہیں مانے، جس کے بعد منہاج نے ہر ماہ ان کا خرچہ گھر پر بھیجے کا فیصلہ کیا۔ میرٹ ہارٹ سے رانیہ سیدھی گھر آ گئی، لیکن اپنی دونوں بہنوں کی رخصتی کے بعد وہ روئی جا رہی تھی۔ میرال اس کے پاس بیٹھی چپ کروا رہی تھی۔ رانیہ سرخ رنگ کی ریشمی ساڑی پہنے تھی جس پر بال اسٹریٹ کر رکھے تھے، کانوں میں سونے کی بڑے بڑے آویز تھے، اس کا لک مکمل کر رہے تھے۔ اپنی میچنگ کر کے اس نے میرال کو بھی سرخ رنگ کی فراق کی پہنائی تھی۔ آج کی تقریب میں اس فیملی کو دیکھ کر لوگ اشر کر کے رہ گئے۔ منہاج رانیہ سے کچھ بات کرنے کی گیس سے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ رو رہی ہے۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی میرال بیڈ پر کھڑے ہو کر منہاج کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ بابا، جب بھی میں روتی ہوں تو آپ میرے فور ہیڈ پر کک کر کے اور ہک کر کے مجھے چپ کرواتے ہو نا۔ ماما بھی دیکھیے نا کتنا رو رہی ہے، انہیں بھی ایسے ہی کس اور ہک کر کے چپ کروائیے نا۔ میرال معصومیت سے بولی جا رہی، جبکہ اس کی بات سن کر روتی ہوئی رانیہ پوری طرح اچھل گئی، جبکہ دوسری طرف منہاج جستس سے رانیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ منہاج کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اچھا چلو، اچھا کر لیتے ہیں۔ رانیہ شرم سے خود میں سنتی تو منہاج شرارت سے کہتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ رانیہ کو لگا اس کی رگوں میں خون کی دویانی آ گئی ہے۔ منہاج نے رانیہ کے پاس جا کر اسے شانوں سے پکڑتے اپنے روبرو کھڑا کیا اور پھر بڑے استحقاق سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اپنے حق اور محبت کی پہلی مہر سے ثبت کر کے، جبکہ منہاج کی سرکت پر رانیہ کا جسم بری طرح لرزنے لگا، جسے منہاج نے محسوس کیا۔ میرو، مجھے یاد آیا دادو آپ کو بلا رہی ہے۔ منہاج نے رانیہ کی جانب سے توجہ ہٹائی اور میرال کو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کیا جیسے واقعی سے کچھ یاد آیا ہو۔ اس کی بات سن کر میرال کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں میرال کو چینج کروا کر آتی ہوں۔ اپنے بالکل قریب کھڑے وجیہہ مرد کو اور اس کی خمار بری نظروں کو دیکھ کر رانیہ جھجکتی ہوئی وہاں سے فرار ہونے کے لیے بھاگنے لگی، جب منہاج نے چولہے سے بھرا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ رانیہ جھٹکے سے اس کے حساس نکہت ہو گئی۔ اچھی بیویاں شوہر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ اس کے ارادے سمجھ کے منہاج نے اس کی گردن مضبوطی سے ہاتھ سے پکڑے باندھے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رانیہ خاموشی سے گردن اونچی کیے مبہوت ہوتی منہاج کے چہرے کے نقش دیکھنے لگی۔ وہ بہت پرکشش نئے نقش کا مالک تھا۔ اس وقت سے واقعی اس لڑکی کی بدنصیبی پر ترس آیا جس نے منہاج جیسے شوہر کو ٹھکرایا تھا۔ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اسے یہ خود کو تکتا دیکھ کر منہاج شرارت سے پوچھنے لگا۔ آپ تو مجھے ہمیشہ ہی پیارے لگتے ہیں۔ وہ تو اس کے شہر میں چکڑی نرمی سے بولنے لگی۔ لگتی تو آپ بھی مجھے بہت پیاری ہیں۔
لیکن اس بندہ ناچیز کو آج آپ نے دیر کر دی ہے، اپنے حسن کی بدولت نہیں بلکہ اپنی معصومیت کی بدولت۔ اس بندے کا دل آ گیا اپنی چھوٹی سی بیوی پر، اور یہ دل ضد کر رہا ہے اسے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ہمیشہ بہت پیار دینا ہے۔ کیا مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ منہاج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گمگینی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے رانیہ نے سکون سے اس کے سر سینے پر سر رکھ کر اپنا دل اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہم سفر محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہو تو زندگی کی قدر حسین ہو جاتی ہے۔ اس بات کا احساس اب دونوں کو ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، زیادہ تر وقت دونوں ساتھ میں ہی گزارتے تھے۔ منہاج پر توجہ دینے کے بعد بھی رانیہ میرال سے فراموش نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرال کو بھی اتنی ہی محبت، توجہ اور اتنا ہی وقت دیتی جتنا وہ منہاج کو دیتی تھی۔ رانیہ کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ آج اس کا ملک کے نامور ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھا تاکہ ان سے چیک اپ کروا کے رانیہ کی بیماری کی جانب سے تسلی ہو جائے۔ آج اور رانیہ میرال کے ہمراہ چیک اپ کروا کر روم سے باہر نکلے تو سامنے ساتھ مبشرہ کو دیکھ کر ایک دم ہی منہاج اپنی جگہ پر رک گیا۔ مبشرہ اکیلی ہی تھی، اس لیے جان بوجھ کے منہاج کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے تمہاری بیوی؟ سنا ہے بیچاری کو کوئی بیماری ہے؟ وہی تو میں کہوں تم سے کسی نارمل لڑکی نے شادی کیسے کر لی؟ میرے بدلے یہ بیمار ہی تمہارے نصیب میں لکھی جانی تھی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے یہ چٹان بھر کے لڑکی تم سے محبت کرے گی، تم سے وفاداری کرے گی؟ یہ صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ تم جیسے اس کا علاج کرواؤ گی یہ صحت مند ہو جائے گی تو یہ بھی تمہیں چھوڑ دے گی۔ مسٹر منہاج، مبتہ سینے پر ہاتھ باندھے تنفر سے بولی جا رہی تھی، اور اس کی باتیں سن کر منہاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جبکہ رانیہ کا سر شرمندگی سے چک گیا۔ خبردار جب تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، یہیں کھڑے کھڑے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اسے جسمانی بیماری ضرور تھی لیکن پھر بھی وہ تمہاری جیسی ذہنی بیمار عورت سے مختلف ہے۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا نا اس کا ایک دن تمہیں اندازہ ضرور ہوگا۔ ابھی تم عروج کے نشے میں ہو، میری زندگی سے چلی گئی اب خدا را میری زندگی میں زہر گھولنا بند کرو۔ منہاج نے درستگی سے جواب دے کر رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنا لگا، جب اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ رانیہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ منہاج نے حیرت سے پلٹ کر رانیہ کی جانب دیکھا جو درد تو بڑی نظروں سے مبشرہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی ہے میرے شوہر میں جو انہیں مجھ جیسی بیمار لڑکی ملنی چاہیے تھی؟ یہ تو ان کی اچھائی ہے جس کی وجہ سے میری بیماری ختم ہوگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، ورنہ ان کے اندر ہر وہ خوبی ہے جو ایک لڑکی اپنے لائق پارٹنر سے چاہتی ہے۔ دوسری بات، میرے شوہر میری دنیا میں ان کے ساتھ دل سے مخلص ہو۔ ہر انسان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر لڑکی آپ کی جیسی نہیں ہوتی۔ در حقیقت انسان خود جیسا ہوتا ہے نا، سامنے والے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آپ کو اللہ نے ہر چیز دی تھی، اتنا اچھا شوہر، اتنی پیاری بیٹی، اتنا سکون والا گھر، اور آپ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کر چلے گی صرف اس لیے کہ منہاج نے آپ کو دنیا سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ آپ کی کلبز، پارٹیز، دوسری سرگرمیوں کے خلاف تھے۔ میں پہلے خود کو اس دنیا کی بدنصیب کی لڑکی سمجھتی تھی، اب میرا نظریہ بدل گیا ہے۔ آپ جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے نصیبوں کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ رانیہ نے سنجیدگی سے کہتے مبشرہ کی منہ پر اس کی اوقات دے ماری تھی، جبکہ منہاج حیرت سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو بولنا بھی آتا تھا۔ وہ آج واقعی رانیہ سے کافی امپریس ہوا تھا۔ رانیہ منہاج اور میرال کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دب کے مارے مبشرہ دان پیستے رہ گئی۔ مبشرہ کو منہ پر سنا تو آیا تھا لیکن مبشرہ کی بات سے وہ دل میں کہیں ڈر گیا تھا۔ جب وہ مبشرہ سے شادی کر کے لایا تھا تب وہ بالکل نارمل تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انداز بدل کر اس سے منہاج کی دل کو بہت بری چوٹ پہنچائی تھی۔ دودھ کا جرا چاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یہی حال منہاج کا تھا۔ وہ عجیب سے ڈر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے اور اس کی بیٹی کو رانیہ کی عادت ہو گئی تھی۔ اگر رانیہ بھی ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی عجیب سی کیفیت ہوگی۔ ڈرا کر بھی مبشرہ کی بات اس کے ذہن میں کھونچنے لگی۔ وہ انسان کا دل رکھتا تھا جو چیز ٹھیس پہنچائے وہ ان سے بچتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار بھی ٹوٹا تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ خاندانی دولت مند نہیں تھا۔ دن رات محنت کرنے کے بعد منہاج آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ ساری رات وہ بڑھ کے ہی سوچتا رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو رانیہ برابر میں سو رہی تھی۔ وہ روز صبح اٹھ کر اسے اٹھاتا تھا، مگر آج ذہن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس نے رانیہ کو جگانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ کہیں الجھ کر وہ کسی بات سے رانیہ کا دل ہی نہ دکھا دے۔ وہ خاموشی سے تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ سارا دن بھی اسی کا ٹینشن میں گزر گیا۔ رات میں وہ گھر آیا تو ہال کمرے میں بیٹھی رانیہ میرال کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ اسے دیکھتی اس کی جانب لپکی اس کا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا کہ پانی لینے کچن میں چلی گئی۔ منہاج روز آفس آ کر اس کے ماتھے کو چومتا تھا لیکن آج وہ کہیں گمسم تھا۔ رانیہ نے بھی اس بات کا اتنا دھیان نہیں دیا۔ اسے احساس ضرور ہوا تھا لیکن یہی سوچا کہ وہ تھکا ہوگا، اس نے نظر انداز کر دیا۔
मुलाज़िमा ने खाने का पूछा तो मनाज खाने का मना करके अपने कमरे में चला गया। रानिया मेराल और कशमाला बेगम के साथ खाना खाने लगी, क्योंकि मेराल उसके हाथ से ही खाना खाती थी। कभी कभी सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हमें किसी अमल की ज़रूरत नहीं होती, हमारी चंद बातें ही इस इंसान को तबाह करके रख देती हैं। यही हाल मुबशरा का था, जिसने अपनी चंद बातों से रानिया और मनहाज की हंसी बसती जिंदगी में जहर घोल दिया था। मनहाज कमरे में आकर बेड पर लेट गया। जब साइड टेबल पर रखा रानिया का वो फोन चमकाने लगा, मुसलसल नोटिफिकेशन की आवाज़ से तंग होकर मनहाज ने मोबाइल साइलेंट मुंह पर लगाने की करके उठाया तो सामने नजर आते मैसेज देखकर चौंक गया। इस्ताद के मैसेज थे, जिसमें वो रानियों को पोस्ट कर रहा था कि उससे मिले अपनी अम्मी के घर आ जाए और मनहाज को छोड़कर उसके पास आ जाए। मनहाज उसके काबिल नहीं है। ऐसे कई मैसेजेस मनहाज ने पढ़े और फिर मोबाइल वापस केबल पर रखा और उसकी आंखों के सामने माजी घूम गया। बिल्कुल इसी तरह मुबशरा के मोबाइल पर भी इसने बिजनेसमैन हमाद शेख के मैसेजेस देखे थे। जब उसने मुबशरा से पूछा तो उसने ये बताया बस ऐसे ही वो उसे परेशान कर रहा है। मनहाज मुबशरा पर हद से ज्यादा भरोसा करता था, इसलिए इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैसेजेस के बाद वो हमदान से मिलने जाने लगी। पूरा पूरा दिन घर से गायब रहती थी। मनहाज के पूछने पर उसके लड़ाई शुरू कर देती थी। मशहूर है कि मर्द रोते नहीं, मगर मुबशरा ने इतना दिल दुखाया कि इतना बड़ा बिजनेसमैन भी रो दिया था, टूट गया था, बिखर गया था। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि अपनी लाइन के दूसरे मर्दों की तरह वो अयाश नहीं था। वो गैर औरत से दिल नहीं लगाता था। वो अपनी बीवी के साथ दिलो जान से मुखलिस था। उसका कसूर सिर्फ यही था कि वो अच्छा और सादा था। क्या हुआ आपको? आपने खाना भी नहीं खाया? दानिया की आवाज़ सुनकर वो होश में वापस आया। वो उसके करीब मुस्तरिब सी खड़ी थी। मनहाज को एकदम ही उसकी शक्ल में मुबशरा दिखने लगी। मुबशरा की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी आंखों में जलन होने लगी। इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। अम्मी मुझे बुला रही है, मैं कल अम्मी के पास चली जाऊं? उसकी कैफियत बेखबर रानियां भोलपन से उससे इजाज़त मांगने लगी। उसकी बात में मनहाज के दिल में मौजूद शक को यकीन में बदलने का काम किया था। वो अपनी अम्मी के यहाँ जाना चाहती थी, यानी वो साथ से मिलने जा रही थी। मनहाज के दिल के मुकाम पर चुभन सी होने लगी। जहाँ जाना है जाओ, प्लीज अकेला छोड़ दो। वह एकदम से चिल्लाया और बेड से तकिया उठाकर कमरे के बाहर निकल गया। जबकि उसका ये रवैया देखकर रानिया हैरान रह गई। उसके साथ तो क्या, बल्कि रानिया ने उसे किसी के भी साथ भी ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा था। मनहाज के पास जाकर उससे पूछना तो चाहती थी कि इसे क्या हुआ, लेकिन उसका गुस्सा और स्पाट चेहरा देखकर आने की हिम्मत ही न पड़ी। उसने मेहराल को अपने पास बुलाया और फिर खुद भी बेड पर लेट गई। कमरे से निकलकर मनहाज ने स्लीपिंग पिल की और ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर लेट गया। ज़हनी और कल्बी अजियतें उसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में ले लिया था। एक बार फिर वो नौबत आ गई थी जब वो नींद की गोलियों का मोहताज हो गया था। आँख खुलते ही वो कमरे से निकलकर बाहर आई। मुलाजिम से मनहाज के बारे में पूछा, जिस सुबह मुलाजिम ने बताया कि मनहाज सुबह ही ऑफिस चला गया। रानिया को दुख हुआ। वो सोच कर सोई थी कि सुबह तक जब मनहाज का मूड ठीक होगा तो वो रानिया से बात करेगा, लेकिन हालात उसके बरत थे। रानिया की समझ में नहीं आ रहा था कि मनहाज को क्या हो गया है। उसने आज तक इस तरह नहीं किया था। जब रानिया ने फैसला किया कि वो मनहाज के ऑफिस जाकर पूछेगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, रानिया मनहाज के ऑफिस के लिए निकल गई। रानिया के निकलते ही मनहाज ने घर पर फोन किया। मुलाजमा को पता नहीं था कि रानिया कहाँ गई है, इसलिए मनहाज के पूछने पर उसने यही बताया कि रानिया बाहर गई है। मनहाज को लगा कि वो साथ से मिलने अपनी अम्मी के घर चली गई है, इसलिए मनहाज को मजीद दुख हुआ। उसकी कनपटियां दर्द की शिद्दत से फटने लगी थी। रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से रानिया मनहाज के ऑफिस पहुंचने में लेट हो गई। रिसेप्शनिस्ट पे रानिया को वेटिंग रूम एरिया में बिठा दिया गया। चूंकि मनहाज के लिए मीटिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी उसने मनहाज को आगाह कर दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 3 घंटे गुजर गए दानिया को इंतजार करते, लेकिन मनहाज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिसेप्शनिस्ट को एक छोटी सी लड़की पर तरस आया, इसलिए खुद मनहाज के पास गई। अगले 5 मिनट बाद वो रानिया के सामने खड़ी थी। फिर बोल रही है आप घर जाएं, वो घर आकर बात करेंगे। उस लड़की की बात सुनकर रानिया का दिल किया दहाड़े मार मार कर रो। वो कब से बाहर बैठी मनहाज का इंतजार कर रही थी और वो अंदर सुकून से बैठा उससे मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। भीगी आंखों के साथ रानिया मनहाज के ऑफिस से निकलकर सामने सरसब्ज पार्क में आ गई। नीली शाम ने आसमान को अपने रंग से भर दिया था। सूरज दूर छुपता जा रहा था। वो बाग में आकर एक बेंच पर अफसोस बैठी। वो बहुत हसास थी। मनहाज के ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जिंदगी ने एक बार फिर उसे आजमाइश के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, वरना आग लगा दूंगी तुम्हारी बेटी को, या फिर जहर देकर मारूंगी। मुझे आजाद करो इस रिश्ते से। अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ।
مبشرہ نے سرگی ماں ہوتے ہوئے بھی جس قدر گھٹیا بات کی تھی، منہاج اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، جبکہ اس کا جانوروں والا سلوک دیکھ میرال نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ منہاج کو خاموش کھڑا دیکھ مبشرہ اسٹان میں آگے بڑھی اور پھر یکے دیگرے بات کے تھپڑ اپنی 3 سالہ بیٹی کے چہرے پر رسید کر دیے۔ میرال نے بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ مبشرہ کا یہ سلوک دیکھ منہاج اپنے حواس کھوتا آگے بڑھا اور پھر مبشرہ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کرتے اسے 3 الفاظ بول کر اس چٹی سے آزاد کر دیا۔ گھر سے نکل جا جاہل عورت، یعنی بہت کوشش کر لی تمہیں نبھانے کی، تم جیسی عورت اپنا گھر پچھتانا ہی نہیں چاہتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی اپنی شکل مت دکھانا، تمہاری وجہ سے آج مجھے عورت دان سے نفرت ہو رہی ہے۔ منہاج بیڈ کے پاس زمین پر سر ہاتھوں میں ڈالے بیٹھ گیا۔ مبشرہ نے تنفس سے دیکھ کر گردن جھٹکی اور پھر اسٹائل سے جلدی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بابا، اپنے باپ کو غمزدہ دیکھ کر ننھی میرال نے اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کیے تو منہاج نے بکھرے دل کے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود میں بیچ دیا۔ اس کی ماں نے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس قدر زیادتی کر دی تھی۔ چچی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ پر بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ مجھ پر یا میرے بابا آپ پر یہ ظلم نہ کریں۔ رانیہ نے ادیت سے سامنے کھڑی اپنی چاچی کو دیکھا جو آج 5 سال بعد محل اس بات پر ختم کرنے آئی تھی کہ رانیہ کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی اور پچھلے 2 سال سے کسی موذی بیماری میں مبتلا تھی۔ چاند نے رانیہ سے منگنی اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اب رانیہ کی بیماری کا سن کر وہ بھی ایک طرف ہو گیا تھا۔ بہو چاہیے مجھے بوجھ نہیں، حمیدہ منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر مار کر وہاں سے چلی گئی۔ رانی کی ماں اور باپ افسوس سے اپنا سر پکڑ لیا۔ امی ابو اب پلیز ٹینشن نہ لیں۔ رانیہ نے اپنے باپ کو سر پکڑے دیکھا تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دینے کی کوشش کی تو بدلے میں اس پر برس پڑے۔ بیٹی ہو تم یہاں بوجھ، کہیں غرق ہو جاؤ، کہاں سے کراؤں گا تیرا علاج؟ اب کون کرے گا تجھ سے شادی، وہ بھی بغیر جہیز کے؟ پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گئی تو؟ آدم صاحب کے منہ میں جو آیا وہ بولتے چلے گی، جبکہ رانیہ کے دل اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والے دردناک الفاظ سے زخمی ہو کر رہ گیا۔ امی، آپ کسی سے بھی میری شادی کر دیں، جب تک شادی نہیں ہو رہی تب تک میں کوئی بھی نوکری کر لوں گی، مگر آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ رانیہ نے نم لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے تھکن سے چور ہو کر بیگ اتار کے کرسی پر رکھا اور اس کی ماں پاس آئی۔ رشتے والی نے ایک رشتہ بدایا ہے تیرے لیے، لڑکا طلاق یافتہ اور ایک 3 سال کی بیٹی۔ رانیہ کی ماں نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا۔ ان کی بات سن کر رانیہ کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئی۔ اسے اپنی زندگی یا کسی چیز سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ امی، میں راضی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے کہا، پھر واش روم کی جانے پڑ گئی۔ 4 لوگوں کی موجودگی میں وہ سادہ سا سرخ رنگ کا جو زیبتن کیے کسی زندہ لاش کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر اس شخص کے گھر کے لیے نکل گئی تھی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ اس کے والدین نے گویا اپنے سر سے بوجھ اتارا تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر بنا دی جاتی ہیں۔ رانیہ کے بدلے منہاج ماں نے بطور تحفہ ایک بھاری رقم اس کے والدین کو دی تھی، جس سے انہوں نے رانیہ سے دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی رانیہ کے ساتھ سادگی سے شادی کر دی۔ جس دن رانیہ وہ گھر چھوڑ کر آئی اس دن اس نے عہد کر لیا تھا کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ منہاج سے اس کا نکاح تو ہو گیا، لیکن نکاح کے فوراً بعد منہاج وہاں سے چلا گیا۔ رانیہ نے ابھی تک منہاج کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی اسے منہاج کی تصویر وغیرہ دکھائی کی تھی۔ وہ منہاج کی ماں کشمالہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں ساکت و جاوید بیٹھے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ دل میں کئی انجانے خوف تھے۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تو غیرت سے پھر وہ کیا امید کرتی؟ اس کے ماں باپ نے جو اس کے ساتھ کیا انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ ہی 3 بیٹیوں کا فرض پورا کر دیا، لیکن سب جانتے تھے یہ صرف بوجھ تھا جو انہوں نے سر سے اتار پھینکا تھا۔ ان کی بیٹیاں سسرال میں جئیں یا مرے انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسلام آباد سے لاہور تک سفر کر کے چند گھنٹوں بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے آگے رکی تو رانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے تو نہ جانے کیسا کر تصور کر لیا تھا، مگر یہ سب تو اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ بیرونی دروازے سے گاڑی پوچھ میں داخل ہو کے جھٹکے سے رکی تو کشمالہ بیگم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ پھر انہوں نے دوسری طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر رانیہ کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔ یہ ہے تمہارا گھر۔ کشمالہ بیگم نے اس کی توجہ اس شان و شوکت سے کھڑی عمارت کی جانب مبذول کروائی تو رانیہ کو محسوس ہو وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ کہاں وہ 2 کمروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ 5 بہنیں رہتی تھی، کہاں ایک دم ہی قسمت سے محل میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ گھر تو بہت خوبصورت تھا اور کشمالہ بیگم بھی سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کئی خدشات تھے۔ نہ جانے اس کا شوہر کیسا سلوک کرتا، کس طرح کا سلوک کرتا اس کے ساتھ، یہی سوچتے اس قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ محل نما اس گھر میں چاروں جانب ملازم گھومتے نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سب اس کے لیے واقعی انوکھا تھا۔
کچمالہ بیگم نے اسے منہاد کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ وہ منہاد کے کمرے میں داخل ہوئی تو خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے درمیان میں رکھے بیڈ پر لیٹے گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ گلابی رنگ کی فراق پہنے سرخ و سفید میرال بے خبر سو رہی تھی۔ رانیہ اس کے سرہانے آ کے بیٹھی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ماں تھی وہ جو اپنی چھوٹی سی بیٹی پر اتنا ظلم کر گئی؟ کوئی ماں بلا ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی اور پھر یہ ایک دم اسے کچھ خیال آیا، ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بھری ہی پڑی ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسے زندہ دل کو کر دیا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی توجہ بٹ گئی۔ اس نے آنکھیں پھیلائے اندر آنے والے شخص کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا لگ بھگ 35 سال کا وجیحہ مرد تھا۔ رانیہ کو دیکھتے اس کی نظروں میں عجیب سی شرمندگی سما گئی، جبکہ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں جھکا لی۔ اسے 15 سال بڑا تھا۔ عمروں کا یہ فرق اتنا زیادہ تھا کہ شاید وہ کبھی اپنے شوہر سے نظریں بھی نہ ملا پاتے۔ رانیہ کیسی ہیں آپ؟ اس کی پشت رانیہ کی جانی تھی، یعنی وہ اس سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کی جانب پشت کیے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے تھے۔ رانیہ نے محسوس کیا اور منہاج کا لہجہ بہت نرم اور ٹوٹا ہوا۔ میں ٹھیک۔ رانیہ نے اپنے ہاتھ مسلتے بمشکل جواب دیا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کو گولا اٹکنے لگا تھا۔ وہ کسی بھی رحم کی امید نہیں رکھتی تھی۔ جب اس کے ماں باپ نے اس پر رحم نہیں کھایا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی کیسی توقع؟ رانیہ، مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے۔ مجھے آپ کے لیے دکھ ہے کہ آپ جیسی کم عمر اور پیاری سی لڑکی کو مجھ جیسے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے، لیکن اگر میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کرتے، کہ وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے۔ آج کل کے لوگوں کو اتنا ذوق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک وقت میں بٹھا کر کھلائیں۔ مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود آپ کا اچھے طریقے سے علاج کرواؤں گا۔ آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی، بس آپ اس معصوم کو تھوڑا سا پیار دے دینا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقف کر دو، بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا۔ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا اور آپ کے جذبات کا بہت خیال ہے۔ منہاج سے جھکائے بیٹھا نرمی سے سمجھانے لگا۔ منہاج کی باتیں سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی، ورنہ اس کی دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ آپ چینج کر کے ریلیکس ہو جائیں، کل آفس سے آؤں گا تو ریڈی رہیے گا، ہم ہاسپٹل چلیں گے اور آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائیں گے۔ اور ایک اور بات رانیہ، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، میں ایک بے وفا عورت کا ڈسا ہوا مالک ہوں۔ منہاج نے بیڈ سے اٹھ کر ایک رانیہ پر نظر ڈالی، پل میں دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا، پھر منہاج نظر جھکا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ عورت کے نام پر اس کا ٹھنڈا لہجہ دیکھ کر رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ پھر چینج کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ننھے ہاتھوں کا لمس اپنے گالوں میں محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چھوٹی سی میرال اس کے چہرے پر جھکی اور سر سے دیکھے ہی تھی۔ رانیہ اسے پیچھے کیے اٹھ کے بیٹھی اور پھر اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنا کر میرال کے دونوں گال پکڑ کے کھینچنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کی ماما۔ ایک دم ہی اسے منہاج کی بات یاد آئی تو وہ بے ساختہ بول پڑی، ماما اچھی والی یا بری والی؟ وہ چھوٹی سی بچی تری سست پوچھنے لگی۔ ماما تو بیٹا اچھی ہی ہوتی ہے۔ رانیہ نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا، نہیں، میری پہلی والی ماما اس سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ پاپا سے بھی لگتی تھی اور مجھے بھی مارتی تھی۔ میرال منہ بسور کر بولی، او میرے بچہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رانیہ نے محبت سے کہتے اسے خود میں بھیج دیا۔ یہ 24 گھنٹے رانیہ کے میرال کے ساتھ گزرتے تھے۔ بہت کم عرصے میں ہی میرال رانیہ سے بہت گل مل گئی تھی۔ میرال اب رانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی تھی، جبکہ منہاج دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی ملانے سے ہوریج کرتے تھے۔ رانیہ کی شہر کی سب سے بڑے ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ شروع ہو چکی تھی۔ مرجھائی ہوئی رانیہ اب پھر سے کھلنے لگی تھی۔ اس کے کپڑے، جوتے، ہر چیز بہت مہنگی تھی، جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس دن میرال کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بٹھا کر اس کے بالوں کی پونی باندھ رہی تھی جب اچانک سے اس کا خون بچنے لگا۔ وہ موبائل کی جانب لپکی تو اس کے گھر سے کال تھی۔ اس نے پریشان ہو کر کال اٹھائی، دل میں کئی وسوسوں نے جنم دیا، کیونکہ شادی کے بعد اب تک اس کے گھر سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اس نے متفکر ہو کے کال اٹھائی، ہیلو آپی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، پلیز آپ جلدی آ جائے، امی کی بھی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے فون کے بعد اپنی بہن کی روتی ہوئی آواز سنی تو ساکت رہ گئی۔ ماما کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھ کر میرال اپنے ننھے ہاتھوں سے ہلانے لگی، مگر رانیہ کا تختہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ میرال کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں گئی، جہاں اس کے بابا بیٹھے تھے۔ بابا،
پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا، کچھ بول نہیں رہی۔ میرال کی بات سن کر منہاج بھاگا ہوا رانیہ کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک تاکی تو جامد تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے بہت بڑا صدمہ لگا ہے۔ رانیہ کیا ہوا؟ اس کی حالت پر پریشان ہو کر منہاج جسے پکڑ کر جھنجھوڑا تو حلق کے بل اس کی چیخ نکلی۔ وہ سیدھی ہوتی منہاج کے سینے سے آ لگی۔ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ منہاج کے سینے سے لگی سسک سسک کر رونے لگی، جبکہ اس کی بات پر دکھ سے منہاج نے اس کی گرد ہاتھ باندھ کر مضبوطی سے خود میں بیٹھ دیا۔ بابا کیا ہوا مما کو؟ میرال پریشانی سے اپنے باپ سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ دادو کے پاس جاؤ، میں ماما کو دیکھتا ہوں۔ رانیہ کو روتا دیکھ کر میرال کی بھی رونی شکل ہو گئی تھی۔ جب ہی منہاج نے اسے منظر سے ہٹا دیا، میرال کمرے سے باہر نکلی تو منہاج نے روتی ہوئی رانیہ کی دھیرے سے کمر سے ہلا کر اسے دلاسا دیا۔ رانیہ سنبھالو خود کو، اگر تم ایسا کرو گی تو تمہاری امی اور بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ میرا خیال میں ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔ منہاج اس کے بال سہلائے تو وہ آنسو صاف کرتی رانیہ سے دور ہوگی یا اپنی چادر لے کر آتی ہوں۔ باری لہجے میں کہہ کر وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ہارٹ اٹیک ہونے کے باعث اعظم صاحب اس دنیا سے چل بسے تھے۔ داماد ہونے کی حیثیت سے سب کچھ منہاج نے ہی سنبھالا تھا۔ رانیہ بھی سب سے الگ تھلگ گمزدہ بیٹھی تھی۔ ویسے تو وہاں رانیہ کی بہنوں کے شوہر بھی موجود تھے، مگر باوقار شخصیت اور پرکشش ہونے کے باعث سب کی نظریں منہاج پر ہی تھی۔ رات میں منہاج نے رانیہ کو وہیں چھوڑ دیا، پھر صبح خود بھی وہاں آ گیا۔ بھلے ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر منہاج نے ذرا سا منہ نہیں بنایا تھا۔ منہاج رانیہ کے گھر میں داخل ہوا تو سعد اور فہمیدہ بیٹھے دکھائی دیے۔ منہاج کو یہ ضرور پتا تھا کہ رانیہ کی منگنی ختم ہوئی تھی، مگر سعد سے ہوئی یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ رانیہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے کونے پر بیٹھی تھی۔ منہاج ادب سے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آنٹی آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج سے آپ اور ہینا ثنا دونوں ہی میری ذمہ داری ہیں۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے فوراً یاد کر لیجیے گا۔ منہاج نے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر رانیہ کی طرف بڑھایا، اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا۔ سعد اور فہمیدہ بیگم حیرت سے منہاج کو دیکھ رہے تھے۔ رانیہ تم کچھ دن آنٹی کے پاس ہی رہنا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں ڈرائیور کے ہاتھ کچھ فروٹس اور سامان بیچ دوں گی، وہ لے لینا۔ منہاج نے پیار سے رانیہ کو دیکھ کر تاکید کی اور اٹھنے لگا۔ سنیے، اس کے اٹھنے پر رانیہ نے بے ساختہ اسے پکارا۔ جی؟ اس لمبے چوڑے مرد کا اسے یوں فرما برداری سے جی کہنا وہاں موجود سب لوگوں کو رشک میں مبتلا کر گیا، جبکہ رانیہ کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مچ کی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن آج اس کے شوہر نے سب کے سامنے اس کو بھرم رکھ دیا تھا کہ وہی لڑکی تھی جس کی سب تجلیل کر دیتے، اور آج سب اس لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرال میرے بغیر نہیں سوئے گی، میں بھی چلتی ہوں، صبح اسے لے کر آ جاؤں گی۔ رانیہ نے جھٹکتے ہوئے منہاج کو دیکھا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اسے دیکھ لوں گا، آپ بھی بے فکر ہو کر آنٹی کا خیال رکھیں۔ صبح آفس جاتا ہوا آپ کی طرف چھوڑ جاؤں گا اسے۔ منہاج کیوٹ سی مسکراہٹ رانیہ کی جانب اچھالتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ منہاج کی اس انداز پر سعد کے دل میں مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ لگتا ہے تم بہت خوش ہو، اب رنگ روپ بھی دیکھو کیسا کھل گیا، ورنہ تو یہاں پیلی پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ تو فہمیدہ چچی نے تنزیہ نظروں سے رانیہ کی جانب دیکھا۔ الحمدللہ چاچی، اللہ نے بیچ راستے میں چھوٹ جانے والوں سے بچا کر زندگی بھر ساتھ نبھانے والا عطا کر دیا۔ رانیہ نے نرمی سے فہمیدہ بیگم کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ اب وہ سعد کو دیکھتی بھی نہیں تھی، لیکن رانیہ کی بات کا مفہوم جان کر سعد غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر کے باہر کھڑی سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل ہارن دے رہی تھی۔ اگلے پل گلابی رنگ کے سارا سے شلوار قمیض میں ملبوس رانیہ سیدھے سے اترتی دکھائی دی، جبکہ گاڑی کی آواز سن کر سعد بھی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ مما، وہ جیسے ہی دروازے تک پہنچی، میرال گاڑی سے اتر کر اس سے لپٹ گئی۔ کس محبت بڑے انداز پر رانیہ نے اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ میرال میں ہی مگن تھی جب گاڑی سے نکلتے منہاج کے دیکھ کر اس کا دل تھم گیا۔ وہ آنکھوں پر سن گلاس لگائے نیلے رنگ کی شرٹ پہنا ہوا بہت ہینڈسم اور ڈائٹنگ لگ رہا تھا۔ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں جھکا لی، جبکہ درکنوں میں ایک شور مچ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ منہاج اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رانیہ نے پل بھر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر جواب دیا۔ آپ کے بغیر میرا خیر، اور خاص طور پر میری یہ لاٹھی بہت اداس ہو گئی ہے۔ منہاج نے بہت محبت سے رانیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ رات میں گھر آ جاؤں گی۔ منہاج کی بات پر رانیہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں لینے آ جاؤں گا، منہاج بھی پیار سے کہہ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رانیہ میرال کو لے کر گھر میں آ گئی، لیکن سامنے سعد کو کھڑا دیکھ کر چونکی۔ رانیہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سعد نے بولنے سے پہلے اس کی اجازت چاہیے۔ بولو۔ رانیہ نے سخت لہجہ رکھا، اسے اجازت دی۔ آئی ایم سوری رانیہ، مجھے تمہیں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔
میں نادم ہوں یار، پلیز مجھے واپس میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس ایک بچے کے باپ کے ساتھ تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، تم سے دور ہو کر مجھے احساس ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اسٹار نے آنکھوں میں نمی لائے رانیہ کو مخاطب کیا۔ میرال بیٹا، آپ اوپر جاؤ، مما آتی ہیں۔ رانیہ نے میرال کی کمر تھپک کر اسے بھیجا اور پھر سخت تاثرات لیے ساتھ کی جانے پڑی۔ تم نے میرے اس برے وقت میں میرا ساتھ چھوڑا جب میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں تھا، اور میرے شوہر نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر تم سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ برا وقت برا نہیں ہوتا بلکہ وہ اچھے اور برے چہروں کی پہچان کروا دیتا ہے۔ آئندہ کے بعد اس قسم کی بات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی دکھا کر اسے تنبیہ کرتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ سب کچھ معمول جیسا ہو گیا تھا۔ رانی گھر واپس آ گئی۔ بس فرق اتنا تھا، رانی اور منہاج کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی۔ میرال نے اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ رانی کی زندگی تو سکون سے گزر رہی تھی، مگر منہاج دن بدن اندر ہی اندر گٹ رہا تھا۔ مبشرہ کا دیا ہوا دھوکا وہ نہیں بلا سکا تھا۔ مبشرہ نے اس سے بڑے بزنس مین سے شادی کر لی تھی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ منہاج کے دل پر کیا گزری ہے۔ وہ اوپر سے مضبوط اور مطمئن دکھتا تھا کیونکہ وہ مرد تھا، اور مردوں کو اپنے دکھ چھپانے پہ پڑتے ہی ہیں۔ رانی اور منہاج کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو کشمالن رانیہ کی بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں بولا، لیکن اب رانیہ بہتری کی طرف آ گئی تھی، اور پھر منہاج کی تنہائی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ رانیہ کو سمجھاتی تھی کہ وہ منہاج پر دھیان دے، اس کے دکھ بانٹے، مگر رانیہ کی پہل کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ منہاج نے رانیہ کی دونوں بہنوں کی شادی کا خرچہ اٹھایا تھا۔ آج تنا اور ہنا کی بارات تھی۔ پوری تقریب بہت اچھے سے نمٹ گئی۔ منہاج نے صرف بولا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے کر ان کا بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ بہت دھوم دھام سے دونوں بہنوں کی شادی کی۔ وہ دونوں ہی خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ منہاج نے رانیہ کی امی سے بہت ضد کی کہ وہ ان کے گھر چلیں، لیکن وہ نہیں مانے، جس کے بعد منہاج نے ہر ماہ ان کا خرچہ گھر پر بھیجے کا فیصلہ کیا۔ میرٹ ہارٹ سے رانیہ سیدھی گھر آ گئی، لیکن اپنی دونوں بہنوں کی رخصتی کے بعد وہ روئی جا رہی تھی۔ میرال اس کے پاس بیٹھی چپ کروا رہی تھی۔ رانیہ سرخ رنگ کی ریشمی ساڑی پہنے تھی جس پر بال اسٹریٹ کر رکھے تھے، کانوں میں سونے کی بڑے بڑے آویز تھے، اس کا لک مکمل کر رہے تھے۔ اپنی میچنگ کر کے اس نے میرال کو بھی سرخ رنگ کی فراق کی پہنائی تھی۔ آج کی تقریب میں اس فیملی کو دیکھ کر لوگ اشد کر کے رہ گئے۔ منہاج رانیہ سے کچھ بات کرنے کی گیس سے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ رو رہی ہے۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی میرال بیڈ پر کھڑے ہو کر منہاج کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ بابا، جب بھی میں روتی ہوں تو آپ میرے فور ہیڈ پر کک کر کے اور ہک کر کے مجھے چپ کرواتے ہو نا۔ ماما بھی دیکھیے نا کتنا رو رہی ہے، انہیں بھی ایسے ہی کس طرح ہک کر کے چپ کروائیے نا۔ میرال معصومیت سے بولی جا رہی ہے، جبکہ اس کی بات سن کر روتی ہوئی رانیہ پوری طرح اچھل گئی، جبکہ دوسری طرف منہاج جستس سے رانیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ منہاج کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اچھا چلو، اچھا کر لیتے ہیں۔ رانیہ شرم سے خود میں سنتی تو منہاج شرارت سے کہتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ رانیہ کو لگا اس کی رگوں میں خون کی دویانی آ گئی ہے۔ منہاج نے رانیہ کے پاس جا کر اسے شانوں سے پکڑتے اپنے روبرو کھڑا کیا اور پھر بڑے استحقاق سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اپنے حق اور محبت کی پہلی مہر سے ثبت کر کے، جبکہ منہاج کی سرکت پر رانیہ کا جسم پوری طرح لرزنے لگا، جسے منہاج نے محسوس کیا۔ میرو، مجھے یاد آیا دادو آپ کو بلا رہی ہے۔ منہاج نے رانیہ کی جانب سے توجہ ہٹائی اور میرال کو دیکھ کر ایسے ریاکٹ کیا جیسے واقعی سے کچھ یاد آیا ہو۔ اس کی بات سن کر میرال کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں میرال کو چینج کروا کر آتی ہوں۔ اپنے بالکل قریب کھڑے وجیہہ مرد کو اور اس کی خمار بری نظروں کو دیکھ کر رانیہ جھجکتی ہوئی وہاں سے فرار ہونے کے لیے بانٹنے لگی، جب منہاج نے چوڑیوں سے بھرا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ رانیہ جھٹکے سے اس کے حصار نکیت ہو گئی۔ اچھی بیویاں شوہر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ اس کے ارادے سمجھ کے منہاج نے اس کی گردن مضبوطی سے ہاتھ سے پکڑے باندھے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رانیہ خاموشی سے گردن اونچی کیے مبہوت ہوتی منہاج کے چہرے کے نقش دیکھنے لگی۔ وہ بہت پرکشش نئے نقش کا مالک تھا۔ اس وقت سے واقعی اس لڑکی کی بدنصیبی پر ترس آیا جس نے منہاج جیسے شوہر کو ٹھکرایا تھا۔ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اسے یہ خود کو تکتا دیکھ کر منہاج شرارت سے پوچھنے لگا۔ آپ تو مجھے ہمیشہ ہی پیارے لگتے ہیں۔ وہ تو اس کے شہر میں جکڑی نرمی سے بولنے لگی۔ لگتی تو آپ بھی مجھے بہت پیاری ہیں، لیکن اس بندہ ناچیز کو آج آپ نے دیر کر دی ہے، اپنے حسن کی بدولت نہیں بلکہ اپنی معصومیت کی بدولت۔ اس بندے کا دل آ گیا اپنی چھوٹی سی بیوی پر، اور یہ دل ضد کر رہا ہے اسے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ہمیشہ بہت پیار دینا ہے۔ کیا مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ منہاج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گمگینی سے پوچھنے لگا۔
اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے رانیہ نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنا دل اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہم سفر محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہو تو زندگی کی قدر حسین ہو جاتی ہے۔ اس بات کا احساس اب دونوں کو ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر وقت دونوں ساتھ میں ہی گزارتے تھے۔ منہاج پر توجہ دینے کے بعد بھی رانیہ معراج سے فراموش نہیں ہوئی تھی۔ وہ معراج کو بھی اتنی ہی محبت، توجہ اور اتنا ہی وقت دیتی جتنا وہ منہاج کو دیتی تھی۔ رانیہ کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ آج اس کا ملک کے نامور ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ تھا تاکہ ان سے چیک اپ کروا کے رانیہ کی بیماری کی جانب سے تسلی ہو جائے۔ آج اور رانیہ معراج کے ہمراہ چیک اپ کروا کر روم سے باہر نکلے تو سامنے ساتھ مبشرہ کو دیکھ کر ایک دم ہی منہاج اپنی جگہ پر رک گیا۔ مبشرہ اکیلی ہی تھی، اس لیے جان بوجھ کے منہاج کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے تمہاری بیوی؟ سر ہے بیچاری کو کوئی بیماری ہے؟ وہی تو میں کہوں تم سے کسی نارمل لڑکی نے شادی کیسے کر لی؟ میرے بدلے یہ بیمار ہی تمہاری نصیب میں لکھی جانی تھی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے یہ چٹان بھر کے لڑکی تم سے محبت ہے رگی، تم سے وفاداری کرے گی؟ یہ صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ تم جیسے اس کا علاج کرواؤ گی یہ صحت مند ہو جائے گی تو یہ بھی تمہیں چھوڑ دے گی۔ مسٹر منہاج مبتسم سینے پر ہاتھ باندھے تنفر سے بولی جا رہی تھی، اور اس کی باتیں سن کر منہاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جبکہ رانیہ کا سر شرمندگی سے چک گیا۔ خبردار جب تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، یہیں کھڑے کھڑے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اسے جسمانی بیماری ضرور تھی لیکن پھر بھی وہ تمہاری جیسی ذہنی بیمار عورت سے مختلف ہے۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا نا اس کا ایک دن تمہیں اندازہ ضرور ہوگا۔ ابھی تم عروج کے نشے میں ہو، میری زندگی سے چلی گئی ہے، اب خدا را میری زندگی میں زہر گھولنا بند کرو۔ منہاج نے درستگی سے جواب دے کر رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنا لگا، جب اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ رانیہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ منہاج نے حیرت سے پلٹ کر رانیہ کی جانب دیکھا جو درد تو بڑی نظروں سے مبشرہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی ہے میرے شوہر میں جو انہیں مجھ جیسی بیمار لڑکی ملنی چاہیے تھی؟ یہ تو ان کی اچھائی ہے جس کی وجہ سے میری بیماری ختم ہوگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، ورنہ ان کے اندر ہر وہ خوبی ہے جو ایک لڑکی اپنے لائق پارٹنر سے چاہتی ہے۔ دوسری بات، میرے شوہر میری دنیا میں ان کے ساتھ دل سے مخلص ہو۔ ہر انسان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر لڑکی آپ کی جیسی نہیں ہوتی۔ در حقیقت انسان خود جیسا ہوتا ہے نا، سامنے والے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آپ کو اللہ نے ہر چیز دی تھی، اتنا اچھا شوہر، اتنی پیاری بیٹی، اتنا سکون والا گھر، اور آپ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کر چلے گی صرف اس لیے کہ منہاج نے آپ کو دنیا سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ آپ کی کلبز، پارٹیز، دوسری سرگرمیوں کے خلاف تھے۔ میں پہلے خود کو اس دنیا کی بدنصیب کی لڑکی سمجھتی تھی، اب میرا نظریہ بدل گیا ہے۔ آپ جیسے لوگ ہی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے نصیبوں کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ رانیہ نے سنجیدگی سے کہتے مبشرہ کی منہ پر اس کی اوقات دے ماری تھی، جبکہ منہاج حیرت سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو بولنا بھی آتا تھا۔ وہ آج واقعی رانیہ سے کافی امپریس ہوا تھا۔ رانیہ منہاج اور میرال کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دب کے مارے مبشرہ دانت پیستے رہ گئی۔ مبشرہ کو منہ پر سنا تو آیا تھا لیکن مبشرہ کی بات سے وہ دل میں کہیں ڈر گیا تھا۔ جب وہ مبشرہ سے شادی کر کے لایا تھا تب وہ بالکل نارمل تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انداز بدل کر اس سے منہاج کے دل کو بہت بری چوٹ پہنچائی تھی۔ دودھ کا جرا چاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یہی حال منہاج کا تھا۔ وہ عجیب سے ڈر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے اور اس کی بیٹی کو رانیہ کی عادت ہو گئی تھی۔ اگر رانیہ بھی ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی عجیب سی کیفیت ہوگی۔ گھر آ کر بھی مبشرہ کی بات اس کے ذہن میں کھونچنے لگی۔ وہ انسان کا دل رکھتا تھا، جو چیز ٹھیس پہنچائے وہ ان سے بچتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار بھی ٹوٹا تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ خاندانی دولت مند نہیں تھا۔ دن رات محنت کرنے کے بعد منہاج آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ ساری رات وہ بڑھ کے ہی سوچتا رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو رانیہ برابر میں سو رہی تھی۔ وہ روز صبح اٹھ کر اسے اٹھاتا تھا، مگر آج ذہن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس نے رانیہ کو جگانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ کہیں الجھنوں میں الجھ کر وہ کسی بات سے رانیہ کا دل ہی نہ دکھا دے۔ وہ خاموشی سے تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ سارا دن بھی اسی کا ٹینشن میں گزر گیا۔ رات میں وہ گھر آیا تو ہال کمرے میں بیٹھی رانیہ میرال کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ اسے دیکھتی اس کی جانب لپکی اس کا کوٹ اتار کر چوکی پر رکھا کہ پانی لینے کچن میں چلی گئی۔ منہاج روز آفس آ کر اس کے ماتھے کو چومتا تھا لیکن آج بھی کہیں گمسم تھا۔ رانیہ نے بھی اس بات کا اتنا دھیان نہیں دیا۔ اسے احساس ضرور ہوا تھا لیکن یہی سوچا کہ وہ تھکا ہوگا، اس نے نظر انداز کر دیا۔ ملازمہ نے کھانے کا پوچھا تو منہاج کھانے کا منع کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رانیہ میرال اور کشمالہ بیگم کے ساتھ کھانا کھانے لگی، کیونکہ میرال اس کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتی تھی۔ کبھی کبھی سامنے والے کی زندگی برباد کرنے کے لیے ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری چند باتیں ہی اس انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہی حال مبشرہ کا تھا۔
اس نے اپنی چند باتوں سے رانیہ اور منہاج کی ہنسی بستی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ منہاج کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب سائڈ ٹیبل پر رکھا رانیہ کا وہ فون جگمگانے لگا۔ مسلسل نوٹیفیکیشن کی آواز سے تنگ ہو کر منہاج نے موبائل سائلنٹ منہ پر لگانے کی کرتے اٹھایا تو سامنے نظر آتے میسیج دیکھ کر چونک گیا۔ استاد کے میسیج تھے جس میں وہ رانیہ کو فورس کر رہا تھا کہ وہ اس سے ملے، اپنی امی کے گھر آ جائے، وہ منہاج کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے، منہاج اس کے قابل نہیں ہے۔ ایسے کئی میسیجز منہاج نے پڑھے اور پھر موبائل واپس کیبل پر رکھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی گھوم گیا۔ بالکل اسی طرح مبشرہ کے موبائل پر بھی اس نے بزنس مین حماد شیخ کے میسیجز دیکھے تھے۔ جب اس نے مبشرہ سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا بس ایسے ہی وہ اسے پریشان کر رہا ہے۔ منہاج مبشرہ پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اس لیے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا۔ میسیجز کے بعد وہ ہمدان سے ملنے جانے لگی، پورا دن گھر سے غائب رہتی تھی۔ منہاج کے پوچھنے پر اس کے لڑائی شروع کر دیتی تھی۔ مشہور ہے کہ مرد روتے نہیں، مگر مبشرہ نے اتنا دل دکھایا کہ اتنا بڑا بزنس مین بھی رو دیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اپنی لائن کے دوسرے مردوں کی طرح وہ عیاش نہیں تھا، وہ غیر عورت سے دل نہیں لگاتا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دل و جان سے مخلص تھا۔ اس کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اچھا اور سادہ تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ رانیہ کی آواز سن کر وہ ہوش میں واپس آیا۔ وہ اس کے قریب مضطرب سی کھڑی تھی۔ منہاج کو ایک دم ہی اس کی شکل میں مبشرہ دکھنے لگی۔ مبشرہ کی آوازیں اس کے کانے میں گونجنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی، اسے ایسا محسوس ہو جائے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ امی مجھے بلا رہی ہے، میں کل امی کے پاس چلی جاؤں؟ اس کی کیفیت بے خبر رانیہ بھول پن سے اس سے اجازت مانگنے لگی۔ اس کی بات نے منہاج کے دل میں موجود شک کو یقین میں بدلنے کا کام کیا تھا۔ وہ اپنی امی کے یہاں جانا چاہتی تھی، یعنی وہ ساتھ سے ملنے جا رہی تھی۔ منہاج کا دل کے مقام پر چھپن سی ہونے لگی۔ جہاں جانا ہے جاؤ، پلیز اکیلا چھوڑ دو۔ وہ ایک دم سے چلایا اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر کمرے کے باہر نکل گیا۔ جب کہ اس کا یہ رویہ دیکھ کر رانیہ حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ تو کیا، بلکہ رانیہ نے اسے کسی کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ منہاج کے پاس جا کر اس سے پوچھنا تو چاہتی تھی کہ اسے کیا ہوا، لیکن اس کا غصہ اور اسپاٹ چہرہ دیکھ کر آنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ اس نے میرال کو اپنے پاس بلایا اور پھر خود بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے سے نکل کر منہاج نے سلیپنگ پل کی اور ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ ذہنی اور قلبی اذیتیں سے مکمل طور پر اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ ایک بار پھر وہ نوبت آ گئی تھی جب وہ نیند کی گولیوں کا محتاج ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ ملازم سے منہاج کے بارے میں پوچھا، جس صبح ملازم نے بتایا کہ منہاج صبح ہی آفس چلا گیا۔ رانیہ کو دکھ ہوا۔ وہ سوچ کر سوئی تھی کہ صبح تک جب منہاج کا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ رانیہ سے بات کرے گا، لیکن حالات اس کے برعکس تھے۔ رانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ منہاج کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے آج تک اس طرح نہیں کیا تھا۔ جب رانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ منہاج کے آفس جا کر پوچھے گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، رانیہ منہاج کے آفس کے لیے نکل گئی۔ رانیہ کے نکلتے ہی منہاج نے گھر پر فون کیا۔ ملازمہ کو پتہ نہیں تھا کہ رانیہ کہاں گئی ہے، اس لیے منہاج کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ رانیہ باہر گئی ہے۔ منہاج کو لگا کہ وہ ساتھ سے ملنے اپنی امی کے گھر چلی گئی ہے، اس لیے منہاج کو مزید دکھ ہوا۔ اس کی کن پٹیاں درد کی شدت سے پھٹنے لگی تھی۔ راستے میں ٹریفک ہونے کی وجہ سے رانیہ منہاج کے آفس پہنچنے میں لیٹ ہو گئی۔ ریسپشنسٹ پہ رانیہ کو ویٹنگ روم ایریا میں بٹھا دیا گیا، چونکہ منہاج کے اندر میٹنگ چل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے منہاج کو آگاہ کر دیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پھر 3 گھنٹے گزر گئے۔ رانیہ کو انتظار کرتے لیکن منہاج کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ریسپشنسٹ کو ایک چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا، اس لیے خود منہاج کے پاس گئی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ رانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ سر بول رہی ہیں آپ گھر جائیں، وہ گھر آ کر بات کریں گے۔ اس لڑکی کی بات سن کر رانیہ کا دل کیا دہاڑے مار مار کر روڑ۔ وہ کب سے باہر بیٹھی منہاج کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اندر سکون سے بیٹھا اس سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ رانیہ منہاج کے آفس سے نکل کر سامنے سرسبز پارک میں آ گئی۔ نیلی شام نے آسمان کو اپنے رنگ سے بھر دیا تھا، سورج دور چھپتا جا رہا تھا۔ وہ باغ میں آ کر ایک بینچ پر افسردہ سے بیٹھی۔ وہ بہت حساس تھی، منہاج کے یہ سلوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے آزمائش کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایک توری میری تکلیفیں دور کر سکتا ہے؟ منہاج روکھے پن سے بولا۔ میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ رانیہ نے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تبھی منہاج نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے سینے سے لگائے خود میں بیچ دیا۔ وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ منہاج نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وعدہ؟ رانیہ نے سکون سے آنکھیں موندے جواب دیا۔ اتنے عرصے اس نے جتنی تکلیف اٹھائی تھی، منہاج کے پاس آ کر جیسے سب غائب ہو گیا تھا۔ سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے لمس نے دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں پرسکون ہو گئے تھے۔ میراج
وہ کچن میں بیٹھی نوڈلز کھا رہی تھی جب مبشرہ نے اسے آواز دی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میرال نے اسے دیکھ کر چلا کر کہا، میرال میں تمہاری ماما ہوں بیٹا۔ مبشرہ نے اسے محبت سے مخاطب کیا، آپ گندی ماما ہیں، مجھے دوستی والی ماما اچھی لگتی ہیں، اور بہت اچھی ہے۔ رانیہ نے منہ بنایا اسے جواب دیا، اور اگر آپ کی ماما دوسری والی ماما سے بھی اچھی ہوگی تو کیا آپ نے ایکسپٹ کرو گی؟ مبشرہ نے میرال کے پاس جاتے نرمی سے سوال کیا، پھر میں سوچوں گی۔ میرال نے معصومیت سے دونوں بندے اچکا دیے تھے۔ آپ پیزا کھاؤ گی؟ میں آپ کے لیے بناؤں؟ مبشرہ نے اس کے گال پر پیار کرتے سے آفر کی تھی۔ جی نہیں، مجھے میری اچھی والی ماما نے نوڈلز بنا دیے تھے۔ میرال اپنا باؤل اٹھاتے کرسی سے اٹھی اور کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی حرکت پر مبشرہ افسردہ رہ گئی۔ مبشرہ کو یہاں آئے 15 دن گزر چکے تھے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ منہاج اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا اور کشمالہ بیگم کے سامنے وہ جاتی نہیں تھی، بس وہ رانیہ سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیتی تھی۔ ہاں مگر اس میں سب سے بدلاؤ آیا تھا، اس سے نفرت کرنے والی میرال اب اس کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ مبشرہ اس کی سگی ماں تھی اور کی ممتا پا کر میرال اب رانیہ سے دور ہو گئی تھی۔ وہ اور زیادہ وقت مبشرہ کے ساتھ گزارتی تھی۔ آج تو بالکل ہی حد ہوگی۔ میرال نے رانیہ کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا اور وہ مبشرہ کے ساتھ سوئی تھی۔ یہ دیکھ رانیہ بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ کچن میں کھڑی کافی دیر روتی رہی، پھر یہ سوچ کر کہ میرال کی محبت کو مبشرہ کا حق، اس نے اپنے آپ کو دلاسا دیا اور آنکھیں صاف کر کے کمرے میں چلی گئی۔ نیرو سونے کے لیے نہیں آئی آج۔ صوفے پر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پر جھکے منہاج نے اسے اکیلے کمرے میں آتے دیکھ استفسار کیا۔ آفس کا کام کر رہا تھا۔ نہیں، وہ مبشرہ کے ساتھ سو گئی ہے، رانیہ نے روکھے پن سے کہا اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ آج کسی گہری سوچ میں ڈوبا کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ اگلے دن وہ دیر سے سو کے اٹھی تھی، کچھ تھکن اور کچھ ذہنی اذیت کی وجہ سے وہ خود کو بہت نڈال محسوس کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئی تو کھانے کی میز پر کشمالہ بیگم اور میرال کو بیٹھے دیکھا۔ اگلے پل اس کو حیرت کا زبردست جھٹکا لگا۔ مبشرہ کچن سے گرما گرم پراٹھے بنا کر انہیں پیش کر رہی تھی۔ وہ کیا نا امی تو میرے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند تھے تو میں نے سوچا آج میں ناشتہ بناؤں۔ ویسے بھی تو روز تم بناتی ہو، تھک جاتی ہو، ایک کام کرو تم بیٹھو میں تمہارے لیے بھی بنا کے لاتی ہوں۔ رانیہ کو ساکت و جامد کھڑا دیکھ کر مبشرہ نے صفائی پیش کی تو رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور میرال کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کی گشت اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، میرال کی آواز پر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ چھوٹی ماما آپ دادو کے پاس بیٹھ جائیں، یہاں میری ماما بیٹھیں گی۔ اس ننھی کو بچی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ نے کتنی بری طرح سے رانیہ کا دل توڑ دیا تھا۔ حالانکہ مبشرہ نے میرال کو کچھ ایسا نہیں سمجھایا تھا کہ وہ رانیہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے، لیکن اپنی سگی ماں کا پیار ملنے کے بعد وہ رانیہ کو فراموش کر چکی تھی۔ رانیہ نے آنسو کو گولا حلق میں اتارا اور کشمالہ کے برابر والے کرسی پر بیٹھ گئی۔ امی کیسے بنے ہیں پراٹھے؟ سے نکلتے مبشرہ نے رانیہ کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا اور کشمالہ بیگم سے پوچھنے لگی، بالکل ویسی ہی جیسے تم پہلے بناتی تھی، پرانی یادیں تازہ ہوگی۔ کشمالہ بیگم نے مسکرا کر اس کی تعریف کی تھی۔ ظاہر تھا ان لوگوں نے پہلے بہت وقت ساتھ بتایا تھا، پھر مبشرہ ہمدان کی باتوں میں آگے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ بیٹھی رانیہ کو ایسا لگا جیسے وہ کہیں بھی نہ ہو، اس کا وجود بے معنی ہو، شاید اب وہ یہاں ایک فضول شے تھی۔ نے بڑی مشکل سے ناشتہ حلق سے اتارا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی مبشرہ بہت پیار سے کھلاتی اپنی بیٹی کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں دبلا گئی۔ یہ جگہ کبھی اس کی ہوتی تھی، کبھی وہ یوں ہی مبشرہ کی جگہ ہوتی تھی، کبھی وہ بھی سب کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی۔ رانیہ نے محسوس کیا کہ پہلی مالکن کے آنے پر ملازم بھی کچھ بدل گیا ہے۔ تب ہر وقت مبشرہ کرتے تھے، کہ یہ گھر تھا ہی مبشرہ کا، بس اس نے مبشرہ کی غیر حاضری میں اس کا فرض نبھایا تھا۔ اب جب مبشرہ آ گئی تھی تو یہ گھر یہاں کے مکین پہلے جیسے مکمل ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ شدید ذہنی کوفت میں مبتلا تھی۔ آفس کے کام کا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے منہاج بھی آج کل گھر پر زیادہ کا ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے رانی کی کیفیت سے ناشنا تھا۔ رانی نے اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ رات کے وقت تو کمرے میں بیٹھی منہاج کا انتظار کری تھی، کیونکہ آج منہاج آفس سے جلد آنے کا کہا تھا اور ان کا باہر ڈنر کا پروگرام تھا۔ کافی دیر وہ منہاج کا انتظار کرتے بھی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل گھر میں مچتے شور سے وہ گھبرا گئی۔ نیچے سے سب کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ رانیہ پریشانی سے نیچے کی جانب لپکی تو دیکھا پورے کچن میں آگ لگی تھی اور مبشرہ کچن میں موجود تھی، کہ آگ کے درمیان میں کھڑی مبشرہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ رانیہ کی تو ٹانگیں ہی بے جان ہو گئی۔ کیا ہوا یہ سب؟ منہاج گھر میں داخل ہوا تو گھبرا کر پوچھنے لگا، بابا ماما کچن میں ہیں، وہ جل جائیں گی۔ میرال روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ رانیہ؟ منہاج کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی رانیہ پر نہیں پڑی تھی، اس لیے اسے لگا رانیہ کچن میں ہے۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔
نہیں مبشرہ ہے اندر، کشمالہ بیگم نے اس کی گلتی درست کی۔ مبشرہ؟ بنہاس زیر لب اس کا نام دہرایا، پھر اگلے ہی جھپکے وہ جھکتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا۔ اس کے کوٹ میں آگ لگی تھی جسے اس نے اگلے پل اتار پھینکا۔ منہاج یہ کیا حرکت ہے بیٹا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ منہاج کی سبل پر کشمالہ بیگم نے تفکر ہوتی چلائی تھی، جبکہ رانیہ کا تو سانس کے ہی سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ مبشرہ کچن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ منہاج نے اسے کندھے پر ڈالا اور پھر کشمالہ بیگم سے چادر مانگ کر اپنے گرد لپیٹ دی۔ پورا کچن آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ منہاج نے ہمت کی، پھر ایک چھلانگ کے ساتھ کچن سے باہر نکل آیا۔ اس کے گرد لپٹی چادر نے بھی آگ پکڑ لی تھی۔ باہر آتے ہی اس نے چادر اتاری، مبشرہ کو صوفے پر لٹایا۔ مبشرہ اٹھو۔ منہاج نے اس کا گال تھپتھپایا۔ ماما پلیز اٹھیں۔ مہرال اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ کشمالہ بیگم نے اس کا سر ٹہلایا تھا۔ مبشرہ آنکھیں کھولو بیٹا۔ یہ منظر دیکھ کر دور کھڑی رانیہ کہیں اندر ہی ڈوب گیا۔ اب اس کی جگہ یہاں نہیں بچی تھی۔ منہاج کی مبشرہ کے لیے فکر دیکھ کر اسے احساس ہو گیا کہ مرد اپنی پہلی محبت واقعی نہیں بھولتا۔ مبشرہ بھی تو اس کی پہلی محبت تھی۔ کشمالہ بیگم نے مبشرہ کو قبول کر لیا تھا اور مہرال وہ بھی ان کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پل میں ہی رانیہ نے وہاں کھڑے ایک فیصلہ کیا، پھر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مبشرہ کو ہوش میں آنے کے بعد منہاج فوراً کمرے میں آیا تو دیکھا رانیہ اپنا بیگ پیک کر رہی ہے۔ منہاج کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ نہ سمجھی سے اس کی دیکھنے لگا۔ رانیہ کیا ہوا ہے؟ الجھن کا شکار ہوتا دھیمی لہجے میں پوچھنے لگا۔ منہاج اب آپ کا گھر مکمل ہو گیا ہے، اب میری یہاں کوئی جگہ نہیں رہی۔ یہ گھر مبشرہ کا تھا، مبشرہ واپس آ گئی ہے تو میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ رانیہ بیگ گھسیٹتی منہاج کے پاس آئی اور نرمی سے کہہ کر آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی بات سن کر منہاج کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ وہ بے یقینی تھی باہر کی طرف بڑھتی رانیہ کو دیکھنے لگا۔ آگ لگنے کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، بس وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹی آرام کر ہی رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے چرت سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اگلی طرف سے آدھی مردانہ آواز وہ پہچان نہیں پائی۔ کون؟ اس نے سوال کیا۔ میں انت۔ مقابل کا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں اس لڑکے کا چہرہ جگمگا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ مبشرہ کا انداز یہ ایک دم سپاٹ تھا۔ مجھے اس دن سمجھ میں نہیں آیا آپ روئی کیوں۔ پھر میں نے آپ کے بارے میں معلومات نکالنے شروع کی، پھر سر سے منہاج سے پوچھا تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ کی کہانی سن کر مجھے افسوس ہوا۔ آپ نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا، آپ کو رونا بالکل درست تھا۔ خیر، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو وقت پر ایک کا احساس ہو جانا۔ تو میں بھی وقت پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور تم نے ندامت کے آنسو بہا لیے۔ اب ماضی کو چھوڑو اور آگے کبھی ایسی غلطی مت دہرانا۔ اللہ تعالیٰ کے اور منہاج سے معافی مانگ لو، تم نے منہاج کے ساتھ واقعی زیادتی کی ہے۔ انس بہت سنجیدہ انداز میں سے سمجھا رہا تھا، جیسے وہ مبشرہ کا کتنا اپنا ہو۔ مبشرہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ کیا منہاج مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، اگر منہاج نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ انس نے نرمی سے اسے جواب دے دیا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں۔ مبشرہ بھیگے لہجے میں بولی۔ سدھار سکتی ہو، پریشان مت ہو، تمہارے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انس نے اسے اطمینان دلایا۔ 6 ماہ بعد جانے من جلدی تیار ہو جائے، ہمیں میرو کو رانیہ کی طرف سے پک کرنا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا آئینے کے سامنے کھڑی مبشرہ کو توجہ سے دیکھ کر محبت سے گویا ہوا۔ مبشرہ نے پلٹ کر خوبصورتی سے اسے دیکھا۔ صبر نہیں ہوتا نا تم سے؟ بالکل، ابھی تک تم پہلے دن ہی جاتے ہو۔ مبشرہ نے شکوہ کیا تو دھیرے سے ہنس دیا، پھر اٹھ کر اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اس کی کمر کی باندھ کر تھوڑی سی کندھے پر اٹکائی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو نا، زندگی بہت حسین ہو گئی ہے، ورنہ تو لگتا تھا میں ادھورا ہو گیا ہوں۔ اس نے محبت بھرے انداز میں مبشرہ کو مخاطب کیا۔ Same to you, my dear handsome hubby۔ مجھے بھی لگتا ہے میری زندگی اب میں اب کچھ نہیں بچا، لیکن کسی مورسے کی طرح میری زندگی پھر سے سوار دی۔ مبشرہ نے بھی محبت جتائی۔ جب ان دونوں کا دھیان فون کی رنگ ٹون سے اپنی جانب مشغول ہوا۔ ہماری لاڈلی ہمارا انتظار کری، یقیناً وہ رانیہ کا دماغ کھا رہی ہوگی، چلو جلدی۔ وہ ڈارک ہینڈسم برڈ فون کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی بات سن کر مبشرہ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ہمراہ اس بنگلے سے جیسے گھر سے واک آؤٹ کر گئی۔ نہیں کرے نا پلیز۔ رانی نے تیسری بار اسے ٹوک کر اپنے بالوں کا جوڑا بنایا تھا، کیونکہ اس نے تیسری بار رانی کے بال جوڑے سے آزاد کر دی تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے رانی کے کھلے بال بہت پسند ہیں، تم جتنی بار لپیٹو گی نا میں اتنی بار کھولتا جاؤں گا۔ اس لمبے چوڑے مرد نے رانی کے پشت پر کھڑے ہو کر پھر سے اس کے بال کھول دیے تھے۔ رانی اس بات چھڑکی اور منہ بسور کر اسے دیکھنے لگی، اب جو کچھ زیادہ ہی نٹ کھٹ ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے کام نہیں کرنے لیں گے؟ مبشرہ وہ غصے سے آگے کچھ بولنے ہی والی تھی
کہ جب اس کے شوہر نے اسٹپ پر رکھے کیک سے کریم ہٹا کر اس کے گال پر لگائی، پھر صاف کرنے کے لیے اس کے چہرے پر جھکنے لگا، جب باہر سے آتی آواز پر رک گیا۔ السلام علیکم سر۔ لاؤن سے آتی انس کی آواز سن کر اس نے اپنے موڈ کا بیڑا گرک ہونے پر منہ بنایا اور باہر کی طرف لپک گیا، جبکہ اس کے خفا ہونے پر آنیہ کہا فضا میں بلند ہوا۔ وعلیکم السلام، بڑی جلدی نہیں آگے تم لوگ؟ منہاج نے لاؤنج میں آتے انس اور مبشرہ کو دیکھ کر خوفی کا اظہار کیا۔ میرا کشمالہ بیگم کمرے سے نکل کر مبشرہ سے لپٹ گئی۔ آدھا گھنٹہ مبشرہ اور انس کے ساتھ رہتی اور آدھا مہینہ منہاج اور آنیہ کے ساتھ۔ وہ دونوں ماؤں میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میری بیگم بہت تیار ہونے میں لگا دی ہے، انس کندھے اٹھا کر بولا۔ اس کے بعد مبشرہ نے اسے گھورا۔ رانی کچن سے نکل کر مبشرہ سے میری وہ دونوں میرال کو لینے آئے گئے تھے۔ لادن نے چائے اور سب کچھ رکھ دیا۔ رانیہ کا خاص طور پر بیک کیوں کیک میز پر رکھا تھا اور وہ سب لوگ اسنیک سے لطف اندوز ہوتے گپ شپ لگانے میں مصروف ہو گئے۔ انس اور مبشرہ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر فکی کے بعد کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا جھوم جھوم کر بہت پیارا رقص کر رہی تھی۔ رانیہ کی سوچ ہی 6 ماہ پہلے چلی گئی، جب وہ بیگ لے کر کمرے سے جا رہی تب منہاج نے اس کا بیگ چھین کر اسے اپنے سینے سے لگائے خود میں میک دیا۔ اتنا بیکار سوچ تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ مبشرہ میرا ماضی تھا، میرے حال، میرا مستقبل، اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اس گھر میں صرف میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے رکھا ہے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو مبشرہ تمہاری جگہ لے گی؟ بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ رانیہ نے اسے دم آنکھوں سے دیکھا۔ آنٹی میرال سب مبشرہ کے ساتھ رہنا چاہتے، بی کے لہجے میں بولا تو منہاج اس کا ہاتھ پکڑ کر کشمالہ بیگم کے کمرے میں لے آیا۔ امی یہ گھر کس کا ہے؟ گھر پر کس کا حق ہے؟ وہ کشمالہ کے پاس آ کر جذباتی ہوتے پوچھنے لگا۔ یہ رانیہ کا گھر ہے، رانیہ مالکنت کر کے کیا ہوا بیٹا، ایسے کی پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے تشویش سے اختصار کیا۔ تم مبشرہ اس کی جگہ لے سکتی ہے؟ منہاج نے اگلا سوال ڈالا۔ ہرگز نہیں، مبشرہ اس گھر میں محض ایک مہمان ہے، رانیہ کی جگہ کبھی نہیں دے سکتی۔ اس گھر کو رونق رانیہ نے بخشی ہے۔ ان حالات میں جب مبشرہ کو اس دل کو ویران کر دی تھی، ہمیں روتا سکتا چھوڑ دیا، اسے معاف کیا ہے کیونکہ اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، ہم اسے اپنا نہیں سکتے، کشمالہ نے صاحب کو اسے کہا۔ منہاج ان کا جواب سننے کے بعد آنے کا ہاتھ پکڑا مبشرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرال مبشرہ کے کمرے میں ہی تھی۔ رانیہ اور منہاج کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ مبشرہ نے فوراً اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ رانیہ تمہاری ماما کون ہے؟ منہاج نے میرال کے پاس جا کر تھوڑا سخت لہجہ رکھا۔ یہ دونوں، میرال نے معصومیت سے ایک ہاتھ مبشرہ کی طرف اور دوسرے ہاتھ سے رانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ تم دونوں میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ دونوں کے ساتھ، میرال نے معصوم سا جواب دیا۔ کوئی ایک بتاؤ میرو۔ منہاج کا لہجہ اس بات زیادہ سخت ہے۔ بابا میں دونوں ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میرال کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ منہاج نے اس کا روتا چہرہ دیکھ کر رانیہ کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر لے کر کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں سارے ملازم اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس گھر کی مالکن کون ہے؟ منہاج نے ملازموں سے پوچھا۔ رانیہ بی بی صاحب، سب نے ایک ساتھ جواب دیا تو رانیہ کا سر میں سے شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ منہاج اور رانیہ کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ کون ہے اس گھر کی مالک؟ میرے دل کی بھی مالکن تم ہو۔ تم آخر سمجھتی کیوں نہیں؟ میرا گزارا نہیں ہے تمہارے بغیر، تم مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ منہاج اب دکھ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گہرے سوال کر رہا تھا۔ منہاج میں تو بس، رانیہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ کر منہاج کے سینے سے لگی۔ اس کا دل دہل گیا تھا گھر کو چھوڑ کے جانے کے سال کا سوچ کر، اور ہر بات بہت حساس ہو جاتی تھی، خاص طور پر منہاج اور گھر کو لے کر۔ دیکھو رانیہ، اس گھر میں سب مبشرہ کو صرف مہمان کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ بس میرال ہے، وہ اس سے بہت کلوز ہو گئی کیونکہ مبشرہ اس کی سگی میں اس کو روک نہیں سکتا اس کی ماں کے پاس جانے سے۔ لیکن تم مجھے تو دیکھو، میں کہ تمہارا ہوں نا، وقت ایک کر میں صرف عدت پورے کرنے تک ہے۔ پھر انت نے مجھ سے کہا ہے وہ مبشرہ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ مجھے امید ہے مبشرہ اس بار درست انسان کو نہیں ٹھکرائے گی۔ منہاج نے اسے سینے سے لگا، اس کے بعد سے لادے ہی سمجھایا۔ مبشرہ کی عدت پوری ہونے کے بعد انت نے مبشرہ کے لیے پرپوز بھیج دیا، جتنے مبشرہ نے ایکسپٹ کر لیا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے رانیہ مطمئن ہو گئی کہ منہاج صرف اسی کا ہے۔ منہاج کے دل میں صرف رانیہ صرف اسی سے پیار کرتا تھا۔ مبشرہ اور انس بھی اپنے گھر میں خوش تھے، جہاں لینڈ پروس تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ کسی مشکل پر میرال بیٹھی تلپون پر کارٹون دیکھ رہی تھی، جبکہ آگے بیٹھے مبشرہ اور انس کے درمیان خاموشی تھی۔ انس، میں نے تم سے کتنی بار پوچھا تم نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا، مگر تم مجھے بتاتے ہی نہیں ہے۔ مبشرہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ بتایا تو تھا، انس نے ڈرائیونگ کرتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ کیا؟ مبشرہ نے دونوں مسکراتے پوچھا۔ ہماری کینچی کی چلتی زبان تخن داغی تھی۔ تبھی گاڑی میں انس کا کہکہ بلند ہوا، جس پر مبشرہ نے برا سا منہ بنائے۔ صحیح سے بتاؤ۔ مبشرہ نے اس بار کی دیکھو مبشرہ، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میرا کام ہے لوگوں کی جانیں بچانا۔ بس یہ سمجھ تو میں نے تم سے شادی کی کہ کسی بیچارے کی جان دکھائی، کیونکہ میرے علاوہ کوئی بھی دوسرا مرد تمہیں برداشت نہیں کر پاتا، پاگل ہو جاتا۔ انس نے مبشرہ کو چھوڑا۔ مبشرہ نے خفا ہوتے منہ پھیر لیا۔ اس کی سزا پر انس کے لبوں کو بڑی خوبصورت سی مسکان چھوا تھا، اور وہ مبشرہ کو کیا بتاتا کہ اسے مبشرہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے روتا اور نادن دیکھ محبت ہوئی تھی انس کو اس کی، اور سب سے بڑی بات، واقعی انس کو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان سے محبت ہی تھی۔ مبشرہ اس سے ناراض ہوگی۔ اس میں انس سے گاڑی اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لی۔ مبشرہ نے دل سے سچی توبہ کی تھی اور اپنی اس کی توبہ قبول کر لی، جس کے بدلے ویسے انس جیسا شوہر نواز دیا۔ کمرے میں آیا تو رانیہ کو چہرے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔
منہاج کے چہرے پر بکھرے رنگ سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ اس کے پاس آیا، تباری نظروں سے دیکھنے لگا. رانیہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھما دیا جس پر لکھا جملہ دیکھ کر منہاج کا چہرہ بھی سرخ ہوتا چلا گیا. بس فرق یہ تھا کہ رانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ تھا اور منہاج کا چہرہ خوشی سے سرخ تھا. یو آر گوئنگ ٹو بی اے فادر. کارڈ پر خوبصورت حرف میں جگمگا رہا تھا. کیا واقعی؟ منہاج نے بے یقینی سے پوچھا. میرو کا بھائی یا بہن آنے والے ہیں؟ رانی نے خوشی سے اسے بتایا. منہاج کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے. اس نے بیڈ پر بیٹھ کر رانیہ کو گلے سے لگا لیا. رانیہ نے اسے مکمل کیا تھا. اس کے گھر کو سنوارا تھا. بہت جلد رانیہ اسے ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر اس کی فیملی مکمل کرنے والی تھی. ساری تکلیفیں ختم ہو چکی تھی. اب بس ان کے دامن میں خوشیاں بچی تھی جن میں سمیٹنے میں وہ دونوں مصروف ہونے والے تھے.